بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب 62 نمبر سبق ہے قول و ان کثر معناہ۔ اس سے پہلے ہم ان اتحاد معناوں میں کلی اور جزئی کو ذکر کر چکے ہیں، کلی اور جزئی کو، یعنی اس کے دو اقسام پہلے ان اتحاد معناوں میں۔ ابھی وہ ان کثر چار قسمیں ہم ذکر کریں گے۔ وہ ان کثر معناہ المستعمل ہوا فیہ، اس کا اعتراض اور جواب پہلے گزر چکا ہے۔ وہ ان کثر اگر لفظ مفرد وہ ان کثر معناہ المستعمل فیہ، یعنی لفظ مفرد کے معنی مستعمل فیہ کثیر ہوں تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے مشترک، ایک ہے منقول، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز۔ سب سے پہلے لفظ مشترک، لفظ مفرد مشترک کیا ہے؟ لفظ مشترک، لفظ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اس کے معانی مستعمل فیہ کثیر ہوں۔ مثلا لفظ مشترک یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس ہے عین، لفظ عین یہ لفظ مشترک ہے، اس لیے کہ یہ لفظ عین یہ وضع ہے کس کے لیے؟ آنکھ کے لیے، ذات کے لیے، گھٹنے کے لیے اور سونے کے لیے، سورج کے لیے، بہت سے معنی کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ لفظ مفرد جو ہے یہ وضع ہے آنکھ کے لیے، وضع ہے ابتداءً اور الگ، پھر اس کے لیے الگ نام رکھ دیا، پھر اس کے لیے الگ نام رکھ دیا، پھر اس کے لیے الگ نام رکھ دیا۔ مثلا جس طرح لفظ زید ہے اور یہ پہلے ایک زید کے بیٹے کے عامر کے بیٹے کے لیے کہ بیٹے کا نام رکھ دیا زید، پھر یہ نام رکھ دیا بکر کے بیٹے کے، پھر عبداللہ کے بیٹے کے، تو یہ نام مشترک ہو گیا ان کے درمیان۔ اسی طرح یہ الگ الگ نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح آنکھ کے لیے عین نام رکھ دیا الگ ابتداءً اور الگ رکھ دیا، پھر اس عین کو ذات کے لیے الگ رکھ دیا، پھر اس عین کو گھٹنے کے لیے الگ رکھ دیا، پھر اس عین کو سونے کے لیے الگ رکھ دیا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ موصول، اس کا معنی موصول لہو آنکھ ہے، عین کا معنی موصول لہو ذات بھی ہے، اس کا معنی موصول لہو گھٹنا بھی ہے، اور اس کا معنی موصول لہو سونا بھی ہے۔ یعنی اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اس عین لفظ کو اس کے لیے وضع کیا، پہلے اس کے لیے وضع کیا، پھر بعد میں اس کے لیے، پھر اس کے لیے، اور اس کے لیے الگ الگ وضع کیا ہے۔ تو ایک نام ہو اور مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کے لیے رکھ دے تو اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک۔ ایک ہے منقول، منقول کہتے ہیں مثلا ایک نام ہے مثلا صلاۃ ہے، یہ لفظ مفرد ہے، لفظ مفرد ہے، تو اس کو ہم یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ دعا کے لیے، اور یہ ابھی استعمال ہوتا ہے نماز میں۔ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ نماز میں۔ یہ پہلا معنی وضع جس معنی کے لیے وضع کیا معنی موصول لہو، اور یہ ہے معنی مستعمل فیہ، اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یہ معنی موصول لہو نہیں ہے، معنی موصول لہو اس کا یہ ہے، صلاۃ کو اس معنی کے لیے رکھ دیا گیا، پھر اس میں استعمال ہونے لگا اس میں، اور یہ معنی اس کا کیا ہو گیا؟ متروک ہو گیا، یہ معنی متروک ہو گیا۔ جب تک یہ صلاۃ بغیر قرینے کے ذکر ہو تو ذہن کس طرف جاتی ہے؟ ذہن کس طرف جاتا ہے؟ نماز کی طرف، کہ اس صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، ارکان مخصوصہ۔ دعا کی طرف ذہن نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ یہ معنی ابھی متروک ہے۔ تو اس لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے جب استعمال ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منقول۔ منقول جب ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو اور وہ دوسرے معنی میں مستعمل ہو اور پہلا معنی متروک ہو جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اس لفظ کو اس کے لیے استعمال
نہیں کرتا بلکہ اس دوسرے معنی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے۔ پہلے میں متروک ہو گیا، دوسرے میں مشہور ہو گیا۔ ابھی ایک لفظ ہے مثلا لفظ مفرد ہے اصل، اس کا معنی موصول ہوا ہے حیوان مفترس، یعنی شیر۔ یہ نام شیر کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ معنی موصول کیا ہے؟ یہ۔ اور یہ لفظ استعمال ہو کس میں؟ رجل شجاع میں، بہادر آدمی میں۔ ابھی یہ لفظ جو ہے لفظ اصل، یہ کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دوسرے معنی میں جب استعمال ہوتا ہے تو پہلے میں مشہور، دوسرے میں مشہور نہیں اور پہلے میں متروک نہیں ہے۔ کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے حقیقی معنی میں، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مجازی معنی میں، یعنی کبھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے، جس کے لیے وضع کیا ہے کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں متروک نہیں ہے اور اس میں مشہور نہیں ہے۔ تو جب اس میں استعمال ہو تو اس کو ہم حقیقت کہیں گے، اور جب اس میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہیں گے۔ یہاں پر متروک ہے پہلا معنی، یہاں پر متروک نہیں ہے، پہلے میں استعمال ہوتا ہے لیکن دوسرے، یہاں پر دوسرے میں مشہور ہے، یہاں پر دوسرے میں مشہور نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاز کہیں گے۔ تو یہاں پر لفظ مشترک، یہاں پر وضع ہے، عین کا آنکھ کے لیے الگ ہے ابتداءً، عین کا ذات کے لیے الگ ہے ابتداءً، عین کا کی وضع ہے گھٹنے کے لیے ابتداءً، اور سونے کے لیے وضع ہے ابتداءً۔ یہاں پر منقول لفظ وضع ہے صلاۃ، دعا کے لیے، لیکن یہ معنی متروک ہو گیا اور دوسرے میں مشہور ہو گیا، جو نماز ہے اس میں مشہور ہو گیا، تو اس لفظ کو اب ہم کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے۔ اور لفظ اسد ہے، یہ حیوان مفترس کے لیے وضع ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے رجل شجاع میں، پہلے میں متروک نہیں ہے، دوسرے میں مشہور نہیں ہے، تو جب پہلے میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہیں گے، جب دوسرے میں استعمال ہو تو اس کو ہم رجل شجاع کہیں گے۔ ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ قولہ وَإِن كَسُرَ معناه، کسرہ یا یہ معناه جو ہے، یہ اس کسرہ میں وہ ضمیر ہے اور وہ راجع ہے معنی کی طرف، اور وہاں پر معنی مراد تھا معنی موصول لہو، یا پر معنی مراد ہے معنی مستعمل ہوا فیہ، کہ وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہو، تو یا پر معنی مستعمل فیہ، یا پر استخدام ہے، صنعت استخدام، صنعت استخدام ہے کہ جب لفظ ذکر ہو تو اس سے ایک معنی ہو، جب اس کی طرف ضمیر لوٹا ہے تو اس سے دوسرا معنی مراد ہو۔ معنی مستعمل فیہ تو معنی موصول لہو، ویسے بھی معنی مستعمل فیہ ہوتا ہے، معنی موصول لہو مثلا یہ مستعمل فیہ بھی ہے، موصول لہو بھی ہے، یہ مستعمل فیہ بھی ہے، موصول لہو بھی ہے، یا پر یہ موصول لہو ہے اور مستعمل فیہ بھی ہے لیکن یہ متروک ہے، بھی معنی موصول لہو متروک ہے، یا پر معنی مستعمل فیہ ہے اور معنی موصول لہو نہیں ہے، یا پر معنی موصول لہو کیا ہے؟ حیوان مفترس ہے، اور معنی مستعمل فیہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ فلا یخلو، یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ خالی نہیں ہوگا، اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی، کہ یا تو یہ لفظ ان یکون اللفظ، کہ یا تو لفظ موضوع ہوگا، موضوعا، یہ لفظ جو ہے یہ موضوع ہوگا لکل واحد من تلک المعانی، ان معانی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً، اما ان یکون موضوعا لکل واحد من تلک المعانی ابتداءً ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے، بوضع علیٰ بوضع علیٰ، الگ الگ وضع ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ابتداءً ہے۔ اس کے لیے بھی عین کا نام رکھ دیا، میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جس طرح عمر کی بیٹی کے لیے زید کا نام رکھ دیا، پھر اب بکر کا بیٹا ہو گیا اس کے لیے بھی زید کا نام رکھ دیا، پھر عبداللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا اس کے لیے بھی زید نام رکھ دیا،
پھر دوسرے کا بیٹا پیدا ہو، اس کے لیے بھی زید نام رکھ دیا، اس لیے اس کے لیے الگ الگ نام رکھ دیا ہے الگ الگ وقتوں میں۔ او لا یکون کذالک، اگر اس طرح ہو، او لا یکون کذالک یعنی الگ الگ وضع نہ ہو، الگ الگ وضع نہ ہو، او لا یکون کذالک، او لا یکون کذالک یعنی لفظ جو ہے وہ موضوع نہ ہو ہر ایک معانی کے لیے ابتداءً بوضع علیحدۃ نہ ہو، تو فل اول، یہ اول ہے، یہ کیا ہے؟ اول ہے۔ الاول یکون مشترکن، تو اس لفظ مفرد کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ اس کو مشترک کہیں گے۔ جس طرح عین ہے تو یہ عین کیا ہے؟ یہ لفظ مشترک ہے۔ للباصرۃ، باصرے کے لیے یعنی آنکھ کے لیے، والذہاب سونے کے لیے، والذات اور ذات کے لیے، والرکبت اور گھٹنے کے لیے، اس کے لیے الگ الگ وضع ہے۔ جس طرح زید الگ الگ بندوں کے بیٹے ہیں، اس کے لیے زید کا نام رکھ دیا، اس لیے اسی طرح عین جو ہے آنکھ کے لیے الگ رکھ دیا، ذات کے لیے الگ، گھٹنے کے لیے الگ، سونے کے لیے الگ رکھ دیا۔ وعلی الثانی، اگر الگ الگ وضع نہ ہو، فلا محالۃ ان یکون اللفظ موضوعا لواحد من تلک المعانی، تو ایک لفظ یعنی یہ لفظ موضوع ہوگا ایک معانی کے لیے، ان معانی میں سے ایک معانی کے لیے موضوع ہوگا، اس لیے کہ متکسر المعنی ہے، کیا ہے؟ ان کا سورہ معنی ہو، تو اذ المفرد ہو، اگر معنی مستعمل فیہ کثیر ہے، معنی مستعمل فیہ کیا ہے؟ کثیر ہے، تو یا تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک لفظ ہے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہے، تو اس کو مشترک کہیں گے۔ اگر معنی مستعمل فیہ کثیر ہو، یعنی دوسرا ہو کہ اس طرح الگ الگ وضع نہ ہو، تو پھر یا تو لفظ وضع کیا گیا ہو، ان یکون اللفظ موضوعا لواحد من تلک المعانی، ان دو معانی میں سے لفظ کو وضع کیا گیا ہو کسی ایک معنی کے لیے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، یہ اس لیے کہا کہ کسی ایک معنی کے لیے ضرور وضع ہوگا، اس لیے کہ مفرد جو ہے یہ قسم ہے موضوع کے، لفظ موضوع کی قسم ہے۔ مفرد کس کی قسم ہے؟ لفظ موضوع کے، اور لفظ موضوع جو ہے یہ مفرد ہے، تو اس کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ تو اذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، یہ مفرد جو ہے یہ کس کی قسم ہے؟ لفظ موضوع کی قسم ہے۔ لفظ دو قسم پر ہے، ایک لفظ موضوع ہے، ایک لفظ محمل ہے۔ لفظ موضوع تین قسم پر ہے، دو قسم پر ہے، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے، پھر مفرد جو ہے تین قسم پر ہے، اسم، فعل اور حرف ہے، تو یہاں پر یہ بھی کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ ثم انہ استعمل فی معنی آخر، فی معنی آخر، ابھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مثلا یہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے دعا کے لیے، صلاۃ کو، اور پھر استعمال ہونے لگا نماز میں۔ فإن اشتہر فی الثانی، ابھی یہاں پر بھی وضع کیا گیا ہے دعا کے لیے اور استعمال ہونے لگا نماز میں، وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے اور استعمال ہونے لگا کس میں؟ رجل شجاع میں۔ فإن اشتہر فی الثانی، اگر یہ لفظ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا، دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا کہ جب بھی اس کا ذکر ہو جائے اسے نماز مراد لیتے ہیں، وَتُرِكَ استعمالہ فی المعنی الاول، معنی اول میں اس کا استعمال ترک ہو گیا، جس طرح لفظ صلاۃ دعا کے لیے متروک ہے، ابھی استعمال ہوتا ہے نماز میں، کس طرح متروک ہو گیا؟ اس طرح کہ بحیث، کہ جب بھی یتبادر منہ الثانی، کہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ کب؟ اذا اطلق
مجردن جب مطلق ذکر کیا جائے عن القرائن قرائن سے مجرد اس کو ذکر کیا جائے تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ نماز کی طرف. ذہن جب نماز کی طرف جاتا ہے دعا کی طرف نہیں جاتا تو فہذا یسمى منقولا فہذا یسمى منقولا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے. وَإِن لَمْ اگر لفظ ایسا لفظ مفرد ایسا ہو کہ اس کے معنی کثیر ہو معنی کیا ہو؟ کثیر معنی کے لیے کثیر معنی میں مستعمل ہو. وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي اگر دوسرے میں مشہور نہ ہو. وَلَمْ يَهْجُرْ اولا اور دوسرے کو نہیں چھوڑ دیا دوسرے کو نہیں چھوڑا گیا. بل یستعمل تارۃ فی الاول وتارۃ اخری فی الثانی کہ کبھی پہلے میں مشہور نہیں ہوا دوسرے میں مشہور نہیں ہوا پہلا متروک نہیں ہوا. کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے. منقول میں کیا ہے کہ پہلا متروک ہے دوسرے میں مشہور ہے اور جب بغیر قرینے کے ذکر ہو تو ذہن دوسرے معنی کی طرف جائے. یہاں پر حقیقت اور مجاز میں کیا ہے کہ پہلے میں دونوں میں استعمال ہے اس میں بھی استعمال ہے اس میں بھی استعمال ہے لیکن اس میں مشہور نہیں ہوا اور اس میں متروک نہیں ہوا. اس میں متروک نہیں ہے اور اس میں مشہور نہیں ہے. کبھی یہ لفظ اسد اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی لفظ اسد اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ اسد کو جب اس معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم حقیقت کہیں گے. جب یہ لفظ اسد یہ اس معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم کہیں گے مجاز. فإن استعمل في الأول أي المعنى الموصول له یعنی معنی موصول له میں مستعمل ہو یعنی لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے وضع ہے اور یہ اس کا معنی موصول له ہے اس میں مستعمل ہو. یسمى اللفظ حقیقتا تو لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقت کہیں گے. وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له کہ وہ اس لفظ میں مستعمل ہو کہ ثانی میں مستعمل ہو جو اس کے لیے غیر موضوع له ہے یہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. یسمى تو اس لفظ کو جب اس میں استعمال ہو تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ مجازن. اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ مجازن. یسمى اللفظ مجازن اس لفظ کو مجاز کہا جائے گا. سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس کے معنی مستعمل فیہ کثیر ہو یا تو اس کی جو معانی ہے اس معانی کے لیے اس لفظ کو الگ الگ وضع کیا گیا ہے ابتداءً بوزن علی حدۃ. اس کی مثال میں نے دے دی کہ جس طرح کسی 3-4 آدمی ہیں ان کے بیٹے ہو گئے اور الگ الگ اس کے لیے الگ زید نام رکھ دیا دوسرے کے لیے الگ زید نام رکھ دیا تیسرے کے لیے الگ زید نام رکھ دیا تو یہ ان کے درمیان لفظ مشترک ہے. ابھی تو اسی طرح یہ عین جو ہے یہ آنکھ کے لیے الگ رکھ دیا پھر ذات کے لیے الگ رکھ دیا پھر گھٹنے کے لیے الگ رکھ دیا پھر سونے کے لیے الگ رکھ دیا تو یہ مشترک ہے. اگر ایک لفظ ہے ایک معنی کے لیے رکھ دیا معنی موصول له الگ ہے معنی موصول له متروک ہے اور دوسرے معنی میں جو معنی مستعمل فیہ ہے جس میں موصول له غیر موصول له ہے اس میں مشہور ہو جائے اور پہلا متروک ہو تو اس کو ہم منقول کہیں گے. اگر ایک لفظ ہے پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پہلا متروک نہیں ہے اور دوسرا مشہور نہیں ہے تو اس کو جب یہ پہلے معنی میں معنی موصول له میں استعمال ہو تو اس کو ہم حقیقت کہیں گے. جب یہ لفظ معنی غیر موصول له میں مستعمل ہو تو اس کو ہم مجاز کہیں گے. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ اور یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.